حدیث نمبر 26 دین کی سمجھ. عن معاویہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. کتاب فرض الخمس. معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ کسی کو توفیق دے دے کہ سارے کام کاج چھوڑ کے دین سیکھنے میں لگ جائے یا باقی کاموں میں سے بھی وقت نکال کر دین کا علم حاصل کر لے. سمجھے جس کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، اس کے لیے خیر کے اب دروازے کھلنے والے ہیں. تو یفقہہ فی الدین. فقہ جو ہے قرآن و سنت میں غور و فکر کرنا ہے، ان کی معرفت حاصل کرنا ہے، دینی معاملات کو جاننا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے. اور دین کے علم سے محرومی بھلائی سے محرومی ہے. یعنی جو شخص دین میں فقہ حاصل نہیں کرتا، سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتا، اسلام کے اصول اور فروع کو نہیں سیکھتا، وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور بھی قرآن و سنت میں بہت سی ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ جس سے انسان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے. قرآن مجید میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے، اپنی بستیوں اور علاقوں سے نکلنے کا بھی حکم ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں آتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، ہر گروہ میں سے، ہر بستی میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بھی بچ جائیں، یعنی برے انجام سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، حرام کام کرنے سے بچ جائیں. پھر یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا اور ضروری عبادات اور جو ڈے ٹو ڈے لائف کے متعلق امور ہیں ان چیزوں کے بارے میں سیکھنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. پھر علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. علم حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے پر پھیلا دیتے ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جنہوں نے میراث میں علم حاصل کیا. اور دین کی سمجھ نہ ہونا نفاق کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. منافق میں 2 باتیں نہیں آ سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. تو بد اخلاقی بھی نفاق کی علامت ہے اور ناسمجھی بھی. ابن عباس کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ خطبہ سنے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرے کہ اہل علم سے کیا کچھ نقل کیا جاتا ہے، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی. کبھی اس کا دل سخت ہو جائے گا یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا. یعنی اگر انسان مستقل طور پر علم کی مجالس سے دور رہتا ہے، علماء کے پاس نہیں بیٹھتا، علم حاصل نہیں کرتا، تو پھر غفلت چھا جاتی ہے اس کے دل پر اور دل سخت ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرتے ہی رہنا چاہیے، زندگی بھر سیکھتے ہی رہنا چاہیے. ہمارے ہاں خاص طور پر خواتین کے طبقے میں، صرف آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیے، میجورٹی دیکھیے. میں جب کسی آبادی سے گزرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں بعض اوقات لمبی اسٹریٹ ہوتی ہے، لمبی سڑک ہوتی ہے، دائیں بائیں گھر ہوتے ہیں، تو میں یہ دیکھتی جاتی ہوں کہ اللہ پتہ نہیں ان میں کتنے لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں کسی بھی درجے پہ. بچے ہیں تو وہ دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، مرد ہیں تو کمانے کی دوڑ میں لگے ہیں، عورتیں ہیں تو وہ کپڑے خریدنے اور پہننے اور کھانے کھلانے پلانے اس ذوق میں بھاگ رہے ہیں. پتہ ہی نہیں کہ کچھ اور بھی ہے آگے ہماری اس زندگی کے بعد. تو غفلت ہی غفلت، غفلت ہی غفلت. اور پھر اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے بچے جو اسکول جا رہے ہیں وہ کوئی اسلامیات کی کتاب پڑھ لیں گے مگر اس سے کیا تذکرہ ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے، کیا یاد دہانی ہوتی ہے.
اور مرد حضرات اگر اللہ توفیق دے تو جمعے کا خطبہ سن لیں گے میکسیمم. اور خواتین نہ اسکول جا رہی ہیں نہ جمعے کا خطبہ سن رہی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں یا پارٹیز میں ہیں یا بازاروں میں ہیں جہاں علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اور انہی کے ہاتھوں نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں جہالت کی گود میں. تو کیا بنے گا؟ اس وقت سب سے زیادہ شدید محنت کی جس چیز کے لیے ضرورت ہے وہ اس علم کو عام کرنے کی، پھیلانے کی، اور پھر صرف علم نہیں بلکہ عمل کی طرف توجہ دلانے کی. علم کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا. لہذا اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 27، اللہ کے راستے میں نکلنا. ان ابایۃ بن رفاعۃ قال ادرکنی ابو عبس وانا اذهب الى الجمعۃ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار. ابایا بن رفاعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا اللہ کے راستے میں، کہ ابو ابس جن کا نام عبد الرحمن بن جبر تھا انہوں نے مجھے پا لیا، یعنی راستے میں مل گئے. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا. اللہ کے راستے میں اگر پاؤں کو مٹی لگ گئی تو ان پاؤں کو پھر آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ پاؤں کو مٹی کب لگتی ہے؟ جب انسان خوب چلتا ہے. اور پھر چلنا فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ سے مراد ایسے راستے پہ چلنا، ایسے کام کے لیے چلنا جس میں اللہ کی رضا کی تلاش ہو. کیا ہے؟ ایسے کام کے لیے چلنا جس میں اللہ کی رضا تلاش کی جا رہی. مثلاً آپ یہاں چل کے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی لوگ بس سٹاپ تک گئے ہوں پیدل، کچھ گاڑی پہ بیٹھ کے آئے ہوں، کچھ کسی طرح کوئی دوسرے شہر سے آئے ہوں. اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا تھی تو آپ کا یہ سفر فی سبیل اللہ ہے. اس میں حصول علم کا راستہ، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جانے والا راستہ، حج کے لیے جانے والا راستہ، جہاد کا راستہ، دین سیکھنے اور سکھانے کا راستہ، یہ سارے فی سبیل اللہ ہیں. تو ان لوگوں پر اللہ آگ حرام کر دے گا، ان کے سارے جسم کو. مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کے پاؤں میں مٹی لگ جاتی ہے تو اتنا اجر ہے، کہاں یہ کہ کوئی جان ہی قربان کر دے اور اپنا وقت اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ لگا دے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہو. لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے. تو عمومی طور پر اس حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے کہ نیکی کے کاموں کے لیے پیدل چل کے جانے کی بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑے نفع بخش اعمال میں سے ہے. اور یہ وہ اعمال ہیں جن سے بندہ بلند درجات حتیٰ کہ جنت الفردوس تک کا حقدار ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی قدم لکھے جاتے ہیں. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ان کے آثار یعنی پاؤں کے نشان بھی لکھ رہے ہیں کہ نیکی کے لیے کتنے اٹھائے. اس سے پہلے کہ آپ کے لیے چلنا پھرنا دوبر ہو جائے، اللہ نہ کرے گھٹنوں کے امراض کا شکار ہو جائیں یا بڑھاپے کا شکار ہو جائیں، جتنا چل سکتے اللہ کے راستے میں چل لیں، بھاگ دوڑ کر لیں، کیونکہ اس میں ویسے بھی اجر ہے، پاؤں کو مٹی لگنے کا بھی اجر تو اپنی جگہ ہے، قدم قدم لکھا جا رہا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے نا. اب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہوئی. ایک قبیلہ تھا ان کا بنو سلمہ، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ وہاں شفٹ ہو جائیں، مسجد کے قریب آ جائیں، گھر لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ان سے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو. انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، ہم ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے جہاں رہ رہے ہو نا وہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جا رہے ہیں. تو اگر دور سے نماز پڑھنے آتے ہو تو اس کو بھی
باعث ثواب سمجھو. اچھا، ہم میں سے بعض لوگ نا سمجھ کیا کہتے ہیں، ایک تو یہ جو آنے جانے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، یہ ہماری عام ٹرمینالوجی ہے، یہ آنے جانے میں بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے. یہ ضائع نہیں ہوتا، اس کو بھی آپ پروڈکٹیو بنا سکتے ہو، اور یہ بھی لکھا جا رہا ہے. اگر آپ پیٹرول خرچ کر کے آ رہے ہیں تو، اور اگر آپ چل کے آ رہے ہیں تو، اور اگر کسی اور کو بھی ساتھ بٹھا کے لا رہے تو، ہر ایک جو ہے وہ اپنا اپنا اجر کما رہا ہے. اور آج کے بعد اس کی ناقدری نہ کریں، ضائع ہونے کا لفظ یہاں سے ہٹا دیں، اور اس وقت کو آپ تسبیحات میں استعمال کریں، اپنی حدیثیں حفظ کرنے میں استعمال کریں، اور اپنے کئی اور کام کر سکتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت کو بس صرف باہر لوگوں کے فتنے فساد کو ہی دیکھتے ہوئے گزاریں، کیونکہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہیں تو پھر بڑی ناگوار چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی بندہ کر سکتا ہے، اور اگر دیکھنا ہی ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے جائیں اور ساتھ اللہ کا ذکر کرتے جائیں. اسی طرح نمازی کے ایک ایک قدم پر اس کے لیے اجر ہوتا ہے جو وہ مسجد کی طرف جاتا ہے. حاجی کے ایک ایک قدم پر، حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، برائی مٹا دیتا ہے اور درجہ بلند کر دیتا ہے. جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے جو کوئی علم کے راستے پہ چلتا ہے. تو اس لیے چلتے رہیے، یہ سفر کبھی ختم نہ ہو. اگر روز نہیں اب پڑھنے کے لیے جا سکتے، پڑھانے کے لیے، تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ. صرف اس کو ہی کافی نہ سمجھے کہ گھر میں ہی رکھ لیں کلاس، جانا نہ پڑے. نہیں، نکلیں، جائیں، دروازے کھٹکھٹائیں. اور کچھ نہیں تو یہ پمفلٹ ہی اپنے دائیں بائیں 40 نہیں تو 4 گھروں میں ہی بانٹ دیں، جس سے یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، ان کے پوسٹ باکس میں ہی ڈال کے آ جائیں. تو مطلب کئی طریقے ہو سکتے ہیں نیکی کمانے کے. اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے نکلنا، 70,000 فرشتے دعائے بخشش کرتے ہیں. رات کو نکلیں تو صبح تک، اور صبح نکلیں تو رات تک. تو خیر کے کسی کام کے لیے نکلنا پڑے، کسی شخص کے ساتھ جانا پڑے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری، اکیلے نہیں جا سکتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو وہ شاید ابن عباس کا قول ہے نا کہ کسی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ جانا میرے نزدیک مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. کہ کوئی ضرورت مند مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، گھبرایا ہوا ہے، ٹیسٹ ہیں اس کے، اکیلے نہیں جانا چاہتا، آپ ساتھ چلے جائیں. یہ بھی نیکی کے راستے کا سفر ہے. اور مقصد یہ نہ ہو کہ کل یہ بھی میرے ساتھ آئے، مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. میں بڑے عرصے سے اپنے ہسبینڈ کو موٹیویٹ کر رہی تھی کہ وہ احادیث کو بھی دیکھیں، ان کو بھی پڑھیں. ہر وقت قرآن پڑھتے تھے اور بالکل نہیں سنتے تھے اس بات کو. اور کل میں نے ان کو آپ کا پہلا لیکچر جو ہے اس کی ریکارڈنگ سنوائی، اور پھر انہوں نے اس بات کو ریلائز کیا اور کہا کہ اچھا اب میں بخاری بھی پڑھوں گا. اور مجھے اتنی، اور ایک اور چیز کہ وہ آپ کے لیکچر جو دورہ قرآن کے تھے وہ سن رہے تھے، اور اب ہماری شامت ہے کہ کوئی کویسچن وہ پوچھتے ہیں، اور اگر اکارڈنگ ٹو یو نہ ہو وہ، اور آپ کے جواب کے مطابق اور آپ کے بتائے تو وہ بالکل نہیں مانتے. تو بہت الحمدللہ اللہ کا بہت کرم. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا کرے. اور استاذہ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کو ہمیں سب مردوں کے اندر بھی عام کرنا چاہیے کہ جمعے کے لیے جانا بھی آگ سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. خاص طور پہ اپنے چھوٹے بچوں کو تو ہم انکریج کر سکتے ہیں نا، کہ جب وہ سستی کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو گھر سے نکلنے کی بات ہے نا، گھر کے اندر بھی قدم اٹھانا نیکی کا کام. کسی کو پیاس لگی اٹھ کے پانی لا کے دے دینا، کسی کو کھانا لا کے دے دینا، کسی نے بلایا ہے کسی کام کے لیے، بھاگے دوڑے آنا. اس میں بھی اگر اللہ کی رضا مطلوب ہے تو انشاءاللہ اجر ہی اجر ہے. استاذہ جیسے آج کل ڈسٹینسز اتنے زیادہ ہیں، لاہور میں کہیں جانا ہو تو بغیر گاڑی کے آپ نہیں جا سکتے، تو اس صورت میں ہمارے جو گاڑی کے ٹائرز کو جو گرد لگتی ہے، اس کا جو میٹر گھومتا ہے نا، جی وہ بھی اس سے میں آ جاتا ہے، وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ. اچھا استاذہ دوسری چیز، ہمارے جو مرد نکلتے ہیں گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، فیملی کو جی رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہوتے ہیں. استاذہ مجھے تو برکت کا صحیح مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ برکت کا مطلب اضافہ تو ہے، لیکن توقع سے بڑھ کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں نا یہاں پر، وہ سمجھ سے باہر ہے. کتنی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں رمضان میں سحری کے حوالے سے، پھر رمضان میں قیام کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں نکلنا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں دے رہے ہیں، ہماری اتنی سی ایفرٹ ہے، اللہ ہمیں کیا کچھ دے رہا ہے. گناہوں کی جو سزا ہے نا، اس پہ بہت کنفیوژن ہوتی ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، پھر ایسے لگتا ہے اللہ سے مایوسی آنے لگتی ہے کہ شاید ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے نا. تو استغفار کرنی چاہیے، مایوس ہونے کی بجائے. دل مطمئن نہیں ہوتا.
ایک گلٹ ہوتی ہے. وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. حدیث نمبر 28 علم کو پھیلانا. ان عبداللہ ابن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا انی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کتاب احادیث الانبیاء. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، یعنی اللہ کے احکام، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، دوسروں کو بتاؤ خواہ ایک آیت ہو. بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں. اور جس نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو 3 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ اگر کسی نے صرف ایک آیت سیکھی ہے تو وہ اس ایک آیت کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. کس کس کو قل واللہ احد آتی ہے؟ تو یہ تو آپ کسی کو سکھا ہی سکتے ہیں نا، سکھا سکتے ہیں نا. تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا کہ بلغوا انی ولو آیہ. صحابہ نے اس پر عمل کیا تو آج دین ہم تک پہنچا. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز، بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں سے ٹکراتی ہو. تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات منسوب نہ کی جائے، جھوٹی حدیثیں نہ بیان کی جائیں، سنی سنائی ادھر ادھر کی حدیثیں آگے روایت نہ کی جائیں جب تک ان کی ویریفیکیشن نہ ہو جائے، اوتھینٹیکیشن نہ ہو جائے. تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ بصیرت کی بنا پر آگے پہنچانا چاہیے، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے پہنچانا چاہیے. آگے پہنچانا تو لازم ہے، سستی نہیں کرنی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، خواہ کم علم ہی کیوں نہ ہو. تو جتنا تھوڑا سا ہے اسی کو شیئر کر لیں. جیسے اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو زیادہ بڑے بڑے صدقات کرے، اور جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا کر دے. لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو صدقہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس تو بہت ہی تھوڑا ہے. تو علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے، لیکن آگے پہنچانے کے لیے بات کی تحقیق کرنا لازم ہے، شرط ہے. آیت کہہ رہے ہیں کسی چیز کو تو واقعی یقین ہو کہ یہ آیت ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کہیں یہ آیت ہے اور وہ آیت نہ ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی. تو ہم سب کس کی پیروی کرنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اس شرط کو بھی سامنے رکھیں کہ بصیرت کے ساتھ علم آگے پہنچائیں، سمجھ کے آگے بتائیں. اور یہ امت کی ذمہ داری بھی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں، خیر آگے پہنچائیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے پاس لوگ علم کی تلاش میں آئیں گے، تو جب تم انہیں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ان کو مرحبا، خوش آمدید کہو، اور انہیں وہ چیز دو جو ذخیرہ کیے جانے کے لائق ہے، یعنی علم. امام ابن ماجہ کے استاد محمد بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حکم بن عبدہ سے پوچھا قابل ذخیرہ چیز دینے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے انہیں علم سکھاؤ، علم سکھاؤ، یعنی سیکھ کے صرف اپنے تک نہیں رکھو، آگے سکھاؤ. اب یہ کتاب ہے نا آپ کے پاس، تو اب آپ کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں موجود ہیں، آپ ان کو ڈبل چیک کر سکتے ہیں کتاب اصل سے، ترجمہ بھی لکھا ہوا موجود ہے. تو اتنی بات تو آپ دوسرے کو سکھا ہی سکتے ہیں. اگر آپ کہیں ٹیچر ہیں تو اپنی کلاس میں ایک ایک حدیث شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں درس دیتی ہیں تو وہاں قرآن کا درس دینے کے بعد ایک حدیث چھوٹی سی بیان کر سکتی ہیں.
تو 100 حدیث ہیں تو ایک ایک کرتے بھی 100 ہفتے گزر جائیں گے آپ کے. اسی طرح اپنے گھر میں مجلس لگائیں, اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں, 1 on 1 اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں, اس کو کہیں صرف ایک حدیث 2 منٹ دے دو مجھے, صرف ایک بات پڑھیں گے, زیادہ نہیں پڑھیں گے, اور پھر ڈسکشن کریں, بلکہ ان سے پڑھوائیں اور انہی سے پوچھیں کہ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. پھر کسی کو اللہ کی طرف بلانا سب سے افضل عمل ہے, سب سے افضل بات ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا میں فرما برداروں میں سے ہوں. آگے پہنچانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا. بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق داعی کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے. معلم الناس الخیر, داعی کے لیے استغفار کرتی ہے. علم والوں کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے, حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی. ابو امامہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے. یعنی نماز کے علاوہ کوئی خیر کی بات بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. علم سیکھنا اور سکھانا دنیا کی لعنت سے بچنے کا سبب ہے. آگے نہ بیان کرنے والے کی مذمت بھی کی گئی ہے. اس شخص کی طرح اس کو قرار دیا گیا جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا. اور قرآن مجید میں سخت وعید بھی آئی ہے, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا, ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. لیکن جتنا علم ہو اتنا بتا دیں, جو نہیں پتا کہیں لا ادری, مجھے نہیں پتا. بغیر علم کے فتوے نہیں دیں, اپنے پاس سے باتیں نہیں گھڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا. تو جو بات نہیں پتا اسے کہ نہیں پتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے استاذہ, یہ جو بات ہو رہی ہے نا علم کو آگے پہنچانے کے, تو اب تو الحمدللہ اتنے سارے اور ڈفرینٹ طریقے ہیں, جیسے سوشل میڈیا کے تھرو آپ پہنچا سکتے ہیں, رنگ بیک ٹونز آپ سیٹ کر لیں یا کسی اس کا لنک آپ بھیج دیں یا پروڈکٹس جو ہیں وہ شیئر کر لیں. آپ کو منہ سے کچھ بھی نہیں بولنا پڑے گا لیکن علم جو ہے وہ آگے پھیل سکے گا. اور استاذہ اکثر میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب تک میں الہدا میں نہیں آئی تھی تو مجھے جو الحج کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کی اہمیت کا نہیں پتا تھا, اور میرے خیال میں عوام الناس کی زیادہ بڑی تعداد کو نہیں پتا, اور کتنی زندگی کے ایسے سال گزر گئے کہ ہم اس میں کوئی خاص عمل نہیں کر سکتے. استاذہ جب میں کلاس لیتی ہوں تو اکثر لوگ مجھے نا فیس بک سے حدیث سینڈ کرتے تھے نا, تو حدیث ساری فیک. تو میں نے ان سے کہنا کہ آپ لوگ اتنے بکس ہیں اتنا اسے چیک کر کے تو آگے فارورڈ کیا کریں, کیونکہ آپ فارورڈ کر دیتے ہو سب کا گناہ آپ کے اوپر آئے گا. تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے حدیث کو سیکھی اور اس کو آگے بتانا شروع کیا. لیکن مجھے ایک کمی یہاں پہ لاہور میں جو محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے احادیث کے لیے کوئی پراپر کلاس نہیں, سارا کچھ نہیں ہے. جو اتنا مجھے شوق ہے حدیث کا, میں نے پورے لاہور میں پتہ کیا کہ ہمیں پراپر کوئی کلاس ملے, ہمیں سے پتہ چلے کہ کیسے پتہ. اب انشاءاللہ شروع ہوگی انشاءاللہ, آپ فکر نہیں کریں. ہر کلاس اور ہر برانچ میں قرآن کی کلاس کے ساتھ ساتھ حدیث کی کلاس بھی شروع کی جائے. اسی طرح وقتاً فوقتاً صحیح احادیث میں شیئر بھی کرتی رہتی ہوں, دعائیں بھی شیئر کرتی رہتی ہوں. جو فیس بک پیج ہے, میں کیا بلکہ میری ٹیم کرتی رہتی ہے اس میں, تو ان احادیث کو لے کے آگے آپ مزید شیئرنگ کر سکتے ہیں تاکہ صحیح علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے.